السلام علیکم۔ قارون کا خزانہ، اس کا تکبر، ظلم اور پھر وہ خوفناک انجام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے ایک ایسے شخص کا واقعہ جس کا نام طاقت، غرور، دولت اور پھر دردناک انجام کی علامت بن گیا۔ ایک ایسا کردار جس کے خزانے اٹھانے کے لیے پورے قوی مرد بھی تھک جاتے تھے، مگر انجام یہ کہ اسے زمین اس کے سجے ہوئے محل سمیت نگل گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قارون کی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، یعنی نسب کے اعتبار سے آپ کے بہت قریب تھا۔ بنی اسرائیل میں رہنے والا، نہایت ہی خوبصورت، آواز اور تلاوت میں بے مثال، ابتدا میں عبادت گزار اور شرافت پسند انسان، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب دولت کے دروازے کھلنے لگے تو دل بدل گیا، نظریات بدل گئے، اور پھر وہ دولت کی چمک میں ایسا اندھا ہوا کہ خود کو خدا کی نعمتوں سے بے نیاز سمجھنے لگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قارون کو ایسا خزانہ عطا کیا تھا کہ ان کی چابیاں قوی آدمیوں کے ایک گروہ پر بھاری پڑتی تھیں۔ سورۃ القصص۔ سوچئے، خزانے نہیں، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے کئی مضبوط آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ کیسی بے مثال دولت ہوگی۔ جوں دولت بڑھتی گئی، قارون کے دل میں تکبر بھی بڑھتا گیا۔ وہ بنی اسرائیل کو حقیر سمجھتا، غریبوں کو طعنے دیتا اور فقیروں کے سامنے متکبر انداز میں کہتا، یہ سارا مال میں نے اپنی عقل اور اپنی قابلیت سے حاصل کیا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ رزق اس کی ذہانت، اس کی محنت اور اس کی قابلیت کی وجہ سے ہے، حالانکہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ مگر دولت پانے کے بعد اکثر انسان بھول جاتا ہے کہ دینے والا کون ہے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے نیک لوگ اس کے پاس گئے اور کہا، اے قارون، اتنا غرور نہ کر، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر۔ جیسے اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، اسی طرح تو بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کر۔ مگر قارون نے ان کی نصیحت کا مذاق اڑا دیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم شروع کر دیا، غریبوں سے ٹیکس لیتا، ناحق مقدمے بناتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، قارون نے بھی وہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اس نے ایک بدترین چال چلی۔ ایک بد کردار عورت کو پیسے دے کر اسے تیار کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگائے اور لوگوں میں انہیں بدنام کرے۔ لیکن جب مجموعے کے سامنے اس عورت سے سوال ہوا تو وہ کانپ گئی، دل پر اللہ کا خوف طاری ہوا اور اس نے سارا راز اکل دیا۔ پورا مجموعہ چلا اٹھا، یہ بہتان ہے، قارون نے سازش کی ہے۔ قارون کی رسوائی ہو گئی، مگر وہ پھر بھی تکبر چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ قارون اپنے خزانوں، اپنی دولت، اپنے سونے چاندی کے لباس اور سینکڑوں خادماؤں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے باہر نکلا۔ اس کی چمکتا ہوا قافلہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگ اس کی چمک دمک دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی۔ مگر اہل ایمان نے جواب دیا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اللہ کے نزدیک کہیں بہتر۔ یہ تنبیہ تھی، مگر قارون کے تکبر سے بھری ہنسی بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون کے غرور اور اس کے ظلم، اس کی سازشیں اور اس کے تکبر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھل گئی، اس کے محل کی دیواریں لرزنے لگیں، خوف لوگوں کے دل پہ چھانے لگا۔ قارون چیخ رہا تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مگر کوئی اسے نہیں بچا سکتا تھا۔
جن لوگوں نے کل تک اس کی دولت کو رشک کی نگاہ سے دیکھا تھا وہ آج لرزتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہائے افسوس! اللہ جسے چاہے رزق دیتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو آج ہم بھی دھس جاتے۔ قارون کا غرور، اس کا خزانہ، اس کی چمک، سب کچھ مٹی میں سما گیا۔ نہ خزانہ بچا، نہ محل، نہ نام، صرف عبرت باقی رہ گئی۔ قارون کا واقعہ قرآن میں صرف ایک قصہ نہیں، ایک سبق ہے۔ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں، غرور سے بچیں اور انسانوں پر ظلم نہ کریں، کیونکہ جس نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور رحمان ہے، لیکن آپ اگر گناہ کرتے ہیں اور اس کی توبہ نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور اس سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بے شک